السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حکیم فیضان شاید حاضر ہے۔ آج دو باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانی ہے اور دو مسائل ایسے ہیں جن پر بات کرنی ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ طب یونانی کیا ہے، اس کا تعارف اور اس کے بارے میں جو مختلف قسم کے بھونڈے الزامات لگائے جاتے ہیں اس پر، اور حکماء کی جو بعض باتوں کو غیر سائنسی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اس پر میں آج بات کروں گا۔ اور دوسرا مسئلہ ہے سانس کے امراض۔ سانس کے امراض میں کیا چیز ہے جو بہت زیادہ ایک تو یہ تیزی سے پھیل رہا ہے، پھر ان کو یہ قابل علاج پذیر نہیں ہو رہے۔ مطلب ان کا علاج معالجہ جتنا کیا جائے تو اکثر جتنے بھی طریقہ علاج ہیں ان میں سانس کے امراض کو بہت ہٹیلا سمجھا جاتا ہے، بہت مشکل سمجھا جاتا ہے۔ کوئی مشکل امراض نہیں ہے یہ، اس میں صرف اور صرف جو ہے نا کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں آج اس ویڈیو میں بیان کروں گا۔ پہلی بات، پہلے تو اس پر آ جاتے ہیں کہ طب یونانی کیا غیر سائنسی ہے، اور کیا طب یونانی جو ہے وہ ایک اچھا، اس ویڈیو میں صرف یہ بتاؤں گا آپ کو کہ کیا وہ ایک اچھا طریقہ علاج نہیں ہے۔ اس سلسلے میں صرف میں مختصراً دو تین باتیں کروں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ طب یونانی جو ہے وہ ایک سائنسی طریقہ علاج ہے، اور برسہ برس سے اس پر مختلف تحقیقات ہوئی ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اگر کسی کو اس بارے میں کوئی شکوک و شبہات ہوں، جیسا کہ مختلف پراپاگنڈا جو ہے پراپاگنڈا اس کے بارے میں کیا جاتا ہے، تو ان کے سامنے جو اس کی جو اب تک کی علمی تحقیقات ہو چکی ہیں وہ آپ کے ناظرین کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں۔ دوسرا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے مسلم ممالک میں جن پر الزام تراشی کی جاتی ہے اور جن کو غیر سائنسی کہا جاتا ہے اور جن کو ختم کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے بہت ساری، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کوئی سازشیں ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ہے، اور میں اس بات کو دلیل کے ساتھ کروں گا۔ تو پہلے تو ہم پر الزام لگایا جاتا ہے حکماء پر کہ جی اسٹیرائڈ استعمال کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ جی یہ انگریزی ادویات استعمال کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی فوراً منتخب کر لیں اور میں اس پر جواب دینے کے لیے تیار ہوں کہ حکماء کتنی حد تک اسٹیرائڈ استعمال کرتے ہیں، کتنی حد تک جو ہے وہ اپنی دواؤں میں ایلوپیتھی دوائیں مکس کرتے ہیں، یا اس میں کتنی حد تک جو ہے نا وہ ملاوٹیں کرتے ہیں یا خطرناک قسم کے اجزاء۔ اگر یہ بات ہے تو پھر دوسرے طریقہ علاج پر میں کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، تمام طریقہ علاج کی بات کر رہا ہوں۔ طریقہ علاج کو بھی پھر ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے کہ جس میں بہت زیادہ جو ہے وہ خطرناک اجزاء استعمال کیے جاتے ہیں، اور اسٹیرائڈز بھی استعمال کیے جاتے ہیں، اور نشاور بھی ادویات استعمال کی جاتی ہیں، مگر ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا۔ اگر حکماء کہیں پر کسی اپنے حکیم، اگر کوئی اپنی نااہلی کی وجہ سے کوئی طبیب، یا پھر اگر کوئی حالات مرض اور واقعات کی وجہ سے کہیں پر ایسی کوئی دوا استعمال کرنی بھی پڑ جائے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں جو ہے ان کو ہدف تنقید بنایا جاتا ہے۔ اس پر میں جتنی بھی آپ مجھ سے سوال کریں میں اس کے جواب دینے کو تیار ہوں۔ اس لیے خدا برائے مہربانی یہ سوالات کریں، آپ پوچھیں، ہم پر تنقید کریں، لیکن ہماری بات بھی سنیں۔ اس سلسلے میں میرا پیج حاضر ہے، جو بندہ بھی اس بارے میں کوئی سوال کرنا چاہے، جس کو کوئی اعتراض ہو، یا اسٹیرائڈز کے حوالے سے یا جھوٹے پراپیگنڈے جو ہمارے خلاف پھیلائے جاتے ہیں اس حوالے سے، اصول علاج کے حوالے سے، سائنسی یا غیر سائنسی ہونے کے حوالے سے، اس حوالے سے کہ یہ غیر علمی ہے اس حوالے سے، تو میں انشاءاللہ جواب دینے کے لیے تیار ہوں، اور ان کو میں ضرور جو ہے ان کی تسلی اور تشفی کرنے کے لیے میں حاضر ہوں۔ بہت مہربانی۔ السلام علیکم۔